بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر استاد کے حدیث کا عمل۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں حدیث اور قرآن کو بغیر استاد کے خود حل کر لوں گا، محض اس بنا پر کہ اس نے کچھ عربی پڑھ لی ہے یا عرب کے علاقے میں کچھ دن رہ لیا ہے جس سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی بول چال آ گئی ہے یا قوت مطالعے کا زعم ہے، تو اس کا یہ خیال خام ہے، سودا اور جنون ہے۔ یہاں تو اساتذہ میں پڑھنا ضروری ہے، بغیر استاد کے قرآن اور حدیث کو حل نہیں کر سکتا۔ کتنی ہی روایات ایسی ہیں جن کو بغیر استاد کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی بہت اچھا ہے جس کا کاروبار پھیلا ہوا نہ ہو، جان پہچان لوگوں سے کم ہو، گمنامی کی زندگی گزار رہا ہو، سرًا وعلانیۃً اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں ثم نقد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ پرکھا۔ بغیر استاد کے یہاں آدمی جت مارے گا، اس کو حل نہ کر سکے گا، سوچے گا کہ یہاں روپیہ پرکھنے کا کیا مطلب۔ استاد بتائے گا کہ پہلے زمانے میں روپیے کے کھرا کھوٹا ہونے کو چٹکی لگا کر پہچانتے تھے، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے پر اس کو رکھ کر انگوٹھے سے چٹکی لگاتے، اس سے روپیہ آواز کرتا، اس کی آواز سے پتہ چلتا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چٹکی لگا کر اشارہ کیا اس طرف کہ وہ شخص چل دیا، یعنی دنیا سے رخصت ہو کر حق تعالی شانہ سے جا ملا۔ بعد میں اس کے رونے والے بھی کم ہو اور اس کا طریقہ بھی کم ہو۔ اسی طرح پہلے زمانے میں نقطے وغیرہ لگانے کا رواج نہ تھا۔ بعض راویوں کے نام کا املا ایک ہی طرح ہوتا ہے، مثلا ایک راوی ہے حباب، ایک ہے خیاط اور ایک ہے حناط۔ املا سب کا ایک طرح، نقطے لگانے کا دستور نہیں۔ مطالعے سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا لفظ ہے؟ استاد بتائے گا تو معلوم ہوگا، یا نقطے بھی لگا دیے پھر بھی اشتباہ ہوگا۔ ایک راوی ہے اسید، ایک اسید، ایک اسید۔ املا تینوں کا لفظوں کے اعتبار سے ایک ہی ہے، جیسا کہ حروف کے اعتبار سے ایک ہے، بغیر استاد کے تعین نہ ہو سکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ملفوظ بتایا وہ بالکل عام ہے، ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو جانتے ہیں، زندگی میں بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بغیر استاد کے کسی فن کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی خود یہ چاہے کہ میں کتاب دیکھ کر اس فن کو حاصل کر لوں، اس کتاب دیکھ کر میں اس چیز کو پورا کر لوں، تو کتاب کو دیکھ کر مطالعہ کر کے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا تیرنا ہی ہے، اب تیرنے کے متعلق اگر کتاب میں وہ دیکھے گا اس طریقے سے پانی میں اترو، اتنے پانی میں جاؤ، پھر یہ ہاتھ مارو، پھر یہ ہاتھ مارو، پھر یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو اس کے ذریعے سے وہ تیرنا نہیں سیکھے گا۔ یا چلو تیرنے کو چھوڑو، ڈرائیونگ ہے، ڈرائیونگ بھی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اس طریقے سے گاڑی کو سٹارٹ کرو، پہلے گیئر میں ڈالو، پھر اس کے بعد دوسرے میں ڈالو، پھر اس کے بعد تیسرے میں ڈالو، پھر اس کے بعد پاور پمپ میں جاؤ۔ سمجھنا ہے نہیں؟ کوئی آدمی اگر خود کتاب کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل کر سکتا، وہ اس کو ہر صورت میں استاد کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طریقے سے شریعت میں بھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں عربی جانتا ہو گیا، عربی بات مجھے آ گئی، عربی بول سکتا ہوں، عربی سمجھ سکتا ہوں، قرآن سمجھ سکتا ہوں، حدیث سمجھ سکتا ہوں، اور قرآن حدیث سمجھ کر میں خود عمل کرنے والا بن جاؤں گا اور خود ہی مسئلہ کو سمجھ لوں گا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ جل جلالہ و من والہ کتاب نازل فرما دیتے، کتاب کے ساتھ رسول نہیں بھیجتے۔ کتاب کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی وجہ سے
युअल्लिमुहुल किताब, कि वो किताब को तुम्हें समझाए। बगैर नबी के अगर कोई आदमी समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। और मसला तो आपको मालूम ही होगा कि रोजा रखने के लिए सुबह सादिक से पहले पहले खा लेना चाहिए। सुबह सादिक के बाद रोजा शुरू हो जाता है। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद। समझना, मिनल फज्र का लफ्ज नाज़िल नहीं हुआ था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हालांकि वो अरब है, अरबी जबान को जानते हैं, अरबी लुगत को भी समझते हैं, अरबी मुहावरा को भी समझते हैं और खुद ही अरब है। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने दो धागे लिए, एक धागे को काला धागा को अपने पास रखा, फिर सुर्ख धागा को अपने पास रखा और देखते रहे कि जब काला और सफेद में रंग महसूस होने लगा तो समझ ले कि वक्त हो गया। हालांकि अंधेरे में, उस जमाने में दिया नहीं था, लाइट भी नहीं थी, और अंधेरे में कैसे पता चलता कि क्या हुआ। सुबह हो गई तो पता ही नहीं चला कि शहरी का वक्त कब खत्म हुआ और कब नहीं हुआ। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिनल फज्र का लफ्ज़ नाज़िल किया। तो मालूम हुआ कि वो ये धागा वगैरह जो है ये तशबीह दी गई है, कोई धागा मुराद नहीं है, बल्कि उससे मुशाबहत इख्तियार की गई कि सफेदी और अंधेरी खत्म हो जाए, सफेदी का नूर जाहिर होने लगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी बगैर उस्ताद के काम नहीं चलता। समझना गया। आजकल माहौल ये चला है, खास करके जमात इस्लामी वाले अगर हैं तो उन लोगों का कि जरा सा उर्दू जान लिया, यहाँ तो उर्दू भी नहीं आता जैसा तुम देख रहे हो। समझ आया नहीं, जरा सा उर्दू जान लिया तो समझ गए कि हम तो बड़े अल्लामा हो गए। अब जो हम कहते हैं, जो हमें समझना आते हैं वही सही है। अबुल अला मोदी जी ने इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को इसी तरीके से जिक्र किया है जो सही नहीं है। हदीस को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वगैरह से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि हर चीज में उस्ताद की जरूरत है, बगैर उस्ताद के काम नहीं चलता। मुफ्ती साहब ने अपने जमाने की मिसालें बयान की कि पहले के जमाने में जो लिखा जाता था उस लिखने में बे का एक नुक्ता, ते के दो नुक्ते, से के तीन नुक्ते वगैरह लिखे नहीं जाते थे। आदमी अपनी समझ ही से समझ लेता था कि यहाँ दो नुक्ते होंगे या तीन नुक्ते होंगे या एक नुक्ता होगा या क्या होगा। बहुत सारी मिसालें तुम्हारे सामने जिक्र की, समझना है। कभी तो दोनों की तहरीर भी एक सी होती है। अल्फाज ये खैयात बड़े दर्जी, अब खैयात लिखो तो भी वो, हयात लिखो तो भी वो। तो इस तरीके से ये होता है। जब तक उस्ताद के पास नहीं जाएगा वहां तक उसको पता नहीं चलेगा। समझना गया। अगर शेख नवार अल्लाह मरकज़ ने भी मिसाल बयान की थी हमारे सबक के दरमियान में कि बगैर उस्ताद के काम नहीं चलता। समझना, एक आदमी था, वो जब भी इस्तिंजा करने जाता था तो इस्तिंजा करने के बाद वितर की नमाज पढ़ता था। चाहे सुबह के वक्त इस्तिंजा के लिए जाए, चाहे दोपहर के वक्त इस्तिंजा के लिए जाए, चाहे रात के वक्त इस्तिंजा के लिए जाए। किसी ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? क्या कि हदीस में है मनिस्तजमरा फल्यूतिर, जो इस्तिंजा करे उसे चाहे कि वितर पढ़नी चाहिए। हालांकि वितर नहीं है, बल्कि डरा वगैरह जो है, धोते वगैरह जो है, उसमें वितर का इकाई का बंदोबस्त करना चाहे, इंतजाम करना चाहे कि 3 मरतबा धोए, 5 मरतबा धोए। तो इस तरीके से ये होता है। हज़रत मुफ्ती साहब ने एक मरतबा बताया कि वो अरबी तर्जमा, उर्दू तर्जमे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें एक तो है हल्की या के साथ लिखा जाता है, और बाद मरतबा आधी ये लिखी जाती है और पढ़ी पूरी जाती है हल्के। समझना है नहीं। तो एक आदमी था, वो जब भी नमाज पढ़ता था तो वो हलता था, हिलकर नमाज पढ़ता था। पूछा उसने भाई कि भाई हिलता क्यों है? कहा कि मज़ाहिर में लिखा है कि जब आदमी नमाज पढ़े
تو ہل کے پڑھے. سمجھنا ہے. اب وہاں جو لکھا ہے کہ اس میں یہ کہ جب تم امام ہو اور جب امام ہو کر تم نماز پڑھا رہے ہو تو تمہارے پیچھے مقتدی جو ہوں گے وہ بہت قسم کے ہوں گے. بعض جلدی میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں گے، بعض ضعیف ہوں گے، بعض کمزور ہوں گے، بعض بیمار ہوں گے. اب تم وہاں پر سورہ بقرہ شروع کر دو اور قرات کے ساتھ بڑے مد کو کھینچتے 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 مغرب کی نماز کو ہی 15 منٹ میں 3 رکعت پڑھو. یہاں کرتے ہیں نا بعض لوگ. مجھے بڑا غصہ آتا ہے اسے. سمجھنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. امامت ہو تو امامت میں مقتدیوں کی رعایت ضروری ہے. تمہارے پیچھے ہر قسم کے مقتدی ہوتے ہیں. کوئی بیچارہ جا رہا تھا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا تو میں جماعت پڑھ لوں، وہ 5 منٹ کے لیے آ گیا ہے اور تم وہ کھینچتے چلے جا رہے ہو. تو ہلکی پڑھے، یہ اس نے بتایا گیا ہے کہ ہلکی پڑھے، لمبی لمبی نہ پڑھے تاکہ پریشان نہ ہو. اب اس کو کون بتایا کہ ہلکی کے ہلنے کا ماننا ہے یا آسان کرنے کا ماننا ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے استاد سے پڑھے بغیر، استاد سے سیکھے بغیر، استاد سے سمجھے بغیر آدمی کو کام نہیں چلتا. اور میں نے پوری تفصیل بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر ہمیں بتائی. حالانکہ اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن عربی میں نازل کر دیتا کہ بھائی عربی قرآن سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو. لیکن یعلمہم الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو سکھلاتے تھے، وہ یہ سکھلانا تھا. اس وجہ سے بغیر استاد کے پڑھے ہوئے اگر تم یہ سمجھ لو کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں تو یہ خطا ہے، یہ درست نہیں ہے. جی. محدث ابن لہیعہ کا حال. محدثین میں ایک محدث ابن لہیعہ ہے، ترمذی کے راوی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، اس واسطے کہ ان کے استاد نے ان کو کتاب دے دی تھی، اس سے احادیث بیان کیا کرتے تھے. اصولیین اور محدثین کی اصطلاح میں اس کو مناولہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے روایت بیان کی، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پچھنے لگوائے. سائل نے پوچھا حل فی مسجد بیتہ، کیا گھر کی مسجد میں؟ فرمایا نہیں، بل فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مسجد نبوی میں. اس پر اشکال ہوتا تھا کہ حجامت یعنی پچھنے لگانے میں خون نکلتا ہے، دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون مسجد میں نکالنا کہاں درست ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ احتجم نہیں بلکہ احتجر ہے، یعنی بوریاں کھڑا کر کے حجرے کی شکل بنا لیا کرتے تھے. احتجر کی راہ میم کی شکل ہو گئی، اس لیے احتجر کا احتجم بن گیا. یہ خرابی اسی سے پیدا ہوئی کہ استاد سے اس لفظ کو نہیں سنا. یہی اسی سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی تھے، محدث تھے، لیکن استاد سے پڑھا نہیں. جیسے عام متن آج بہت سارے ملفوظات، بہت ساری وعظ، بہت ساری تقریروں کی کتابیں چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک آدمی لے آیا تقریر کی کتاب اور اس میں تقریر میں دیکھ کر وہ تقریر جاننا شروع کر دیا. اس میں اب کیا مطلب ہے، کہاں کیا لکھا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولتا چلا جا رہا ہے. وہ تو اسی طریقے سے یہاں پر اس نے حدیث بیان کی، احتجارہ ہے، حجرہ بنایا. جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو اپنے آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے مسجد کے کونے میں ایک چادر کے ذریعے سے پردہ لگا لیتا ہے. دیکھا ہوگا نا معتکفین کو. تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجارہ کے معنی حجرہ بنایا. اب رے لکھی گئی اور رے اور میم میں کوئی زیادہ فرق نہیں، ذرا سا فرق ہوگا تو میم بن جائے گی. وہ سمجھنا ہے. تو استاد سے تو پڑھا نہیں تھا، استاد کی تو کتاب لے کر آ گئے تھے. اب کتاب میں لکھنے میں بھی چھپنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس نے پڑھ دیا احتجمہ. اس کا معنی آتا ہے پچھنے لگوانا. آج کل جو حجامت چل رہی ہے خون نکالنے والا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجارہ فی مسجد ہی احتجامہ، حجامت بنوائی یعنی پچھنا لگوایا. حجامت بنوائی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ احتجامہ کا ترجمہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے، یعنی پچھنا لگوانا، خون نکلوانا.
تو اب یہ تو مسجد جب کسی نے راوی نے پوچھا کہ یہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی مسجد میں کیا ہوگا؟ اگر نہیں، مسجد نبوی میں، اس کو کہتے ہیں سینے پر چوری اور سمجھنا۔ کہا کہ نہیں مسجد نبوی میں، کہا کہ مسجد نبوی میں تو خون پچھنا لگانے میں تو خون نکالنے میں تو خون نکلتا ہے، اور خون تو دم مسفوح ہے، بہنے والا خون ہے، بہنے والا خون تو ناپاک ہے۔ جب بہنے والا خون ناپاک ہے تو مسجد میں کیسے جائز ہوا؟ اگر کوئی مسجد میں آپریشن کرائے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خون نکلے گا، مسجد خراب ہوگی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ تو کہا کہ اصل میں احتجامہ ہے ہی نہیں، احتجارہ ہے، حجرہ بنایا ریزہ، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے آدمی کتاب دیکھ کر فتویٰ دینا شروع کر دے تو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ بہت مطالعہ کرتا ہے لیکن استاد سے پڑھا نہیں ہے تو منع کیا گیا کہ ایسے آدمی کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ جی، الدین النصیحہ کی تشریح۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت حدیث الدین النصیحہ میں نصیحت سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ نصیحت کے معنی آتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، رفو کرنا، اسی سے درزی کو ناصح اور نصاح کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس سے مراد خیر خواہی ہے، والحاصل انہا ارادۃ الخیر المنصوح لہ، یعنی امر اہم دین میں خیر خواہی ہے، حق تعالی شانہ اور اس کی کتاب کے لیے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ مسلمین اور عام اہل اسلام کے لیے بھی۔ پھر حق تعالی شانہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات میں صحیح اعتقاد والا ہو، اس کی عبادت میں مخلص ہو۔ کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس پر ایمان ہو اور جو احکام ان میں مذکور ہے ان پر عمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت اور ان تمام چیزوں میں جن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تصدیق کریں، اور جملہ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ حکام اور ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ حق کی بات میں ان کی اطاعت کرے، ان سے بغاوت نہ کرے، اور عام اہل اسلام کے حق میں خیر خواہی کے معنی یہ ہے کہ دینی و دنیاوی مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کرے، ان کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائے، سب کی طرف سے دل صاف رکھ۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، یعنی اے بیٹے اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے قلب میں کسی کی طرف سے کدورت نہ ہو تو کر گزر۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف سے قلب میں کوئی میل نہ ہو، سب کی طرف سے قلب صاف ہو۔ چل ہو گیا آگے بڑھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آدمی کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے۔ میں تو یہی کرتا ہوں کہ آپ ہی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مننا ہے، لیکن دوسرے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا۔ دستور پر گیا کہ کاپی پیش کر دیتا ہے کہ ذرا اس پر نصیحت لکھ دیجئے، اور لکھوانے کا ہی کام ہے، کرتے تو ہے نہیں کچھ، سمجھنا ہے۔ تو اس قسم کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ النصیحۃ لکل خیر، یہ الفاظ ذکر کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر آدمی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، ہر آدمی کے ساتھ جو اس کے لیے بہتر ہو اس کی طرف رہنمائی کرنا، یہ سارا الدین والنصیحہ اس کا گویا کہ معنی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے لیے جو خیر ہو، جو اچھا ہو، جو بہتر ہو اس کی رہنمائی کرو، اس کی طرف توجہ دلاؤ، یہ الدین والنصیحہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ ہمیں الدین والنصیحہ کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ صحابی کو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، انہوں نے، وہ تو صحابی تھے، انہوں نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ
اس لفظ کو لے لیا کہ اب مجھے ہر آدمی کے ساتھ اس کے لیے جو اچھا ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس کے لیے جو بہتر ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس کے لیے جو مناسب ہو، مجھے وہی اس کو کرنا ہے، مجھے اسی کا اس کو کہنا ہے اور مجھے اسی پر اس کا عمل کرنا ہے۔ سمجھنا گیا؟ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اسی طریقے سے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے معاملہ کریں۔ اب اس نے کسی آدمی سے گھوڑا خریدا یا جانور خریدا، دونوں کی بے ہو گئی 200 روپے میں، چلو 2000 میں صحیح، سمجھے؟ 200 روپے میں سودا ہو گیا، اس نے 200 روپے دے دیے اس کو، اس نے 200 روپے لے لیے، اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، اس میں ایسا بھی نہیں کہ کم ہوا یا کیا ہوا۔ اب اس نے 200 روپے لے لیے، گھوڑا لے لیا، اس نے 200 روپے لیے، وہ چلنے لگا، پھر اس نے اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو غور سے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ جو اس کے لیے بہتر ہو اس کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ تو نے کسی ضرورت کی وجہ سے گھوڑا بیچا مجھے 200 روپے میں، لیکن گھوڑا 200 کا نہیں، گھوڑا 400 کا ہے، تو نے مجبوری میں مجھے بیچ دیا ہے، لے 200 تو میں نے دیے ہی تھے، 200 میں اور دے رہا ہوں، 200 میں اور دے رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا گھوڑے کا 400 کی قیمت کا ہے۔ پھر کیا ہے، پھر بلایا اور پھر کہا کہ بھائی 400 کا نہیں، تمہارا گھوڑا تو 600 کا بھی ہے، 600 کا ہو سکتا ہے، 300 کا بھی ہے، تو میں نے 400 میں لیا، وہ تو اچھا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو 400 کے مقابلے میں 200 اور دے رہا ہوں۔ اب اگر ایسا کوئی کہے آپ حضرت کیا تو ایک ہی لفظ ہے کہ بیوقوف کہیں گا، ہے کہ نہیں؟ چلو یہ مثال نہیں سمجھ میں آئی تو دوسرا ایک آدمی آیا، میرا لڑکا تھا اور اس لڑکے کے متعلق ایک مدرسے میں بات چل رہی تھی کہ مدرس کے طور پر اس کو رکھ لیا جائے گا۔ آپ آئے حضرت کے پاس، حضرت مشورہ لینے کے لیے، بہت اہم مشورہ لینا ہے۔ کیا فلانا مدرسے سے میرے لڑکے کے لیے طلب آئی ہے کہ بھائی تمہارے لڑکے کو بھیجو، ہم مدرس رکھ رہے ہیں اس کو، تو ہم مشورہ لینا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھیجیں کہ نہ بھیجیں، کیا کرو گے؟ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ بھیجو گے؟ کیا کہو گے اس پر؟ تو مشورہ لینے آیا، ابھی وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لڑکے کے لیے کوئی دوسری اچھی جگہ اللہ تعالیٰ دے دے، میں دعا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کہو کہ وہ اچھی جگہ ہے، تمہارے لڑکے کے لیے مناسب ہے، وہ برا بھی رہے تو ضرور بھیجو۔ یہ کہیں گے میرا بیٹا کہاں جائے گا، اب دین و نصیحت کہاں گیا؟ اور اب جب تم سوچو گے تو ہمارا ہر کام یہی ہوتا ہے، اس میں اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں، سامنے والے کا فائدہ نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، سامنے والے کی خیر خواہی کیا ہے۔ اگر یہ مثال بھی نہ سمجھ میں آئی ہے تو پھر شادی کی مثال دے دوں تو وہ تو جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہوتا ہے دنیا میں یہ، اگر کیا اس کے بیٹے کی شادی ہوگی تو میری کہاں ہوگی، تو کہہ رہے تیرے لیے بیٹے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، بھائی اس کے تیرے بیٹے کے لیے تو مناسب جگہ نہیں ہے، تو پھر تیرے بیٹے کے لیے کہاں مناسب ہے؟ لیکن ہم یہی کرتے ہیں ہمیشہ، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر یہ پوچھا گیا کہ حدیث پاک میں جو آیا ہے دین والنصیحہ، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، اور بخاری پڑھاتے ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ اس کو میں ذکر بھی کرتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے،
उस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारा फायदा है या नहीं है। हालांकि यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फायदा देखने का हुक्म नहीं दिया, सामने वाले का फायदा देखने का हुक्म दिया है कि सामने वाले का फायदा क्या है वो नसीहत करो, वो मशवरा दो। अब दीनो नसीहा। एक साहब ने दरियाफ्त किया कि हजरत हदीस अद्दीनुन नसीहा में नसीहत से क्या मुराद है, तो इरशाद फरमाया कि नसीहत के माना आते हैं फटे हुए कपड़े को सीना, हजरत ने लोगों की तहकीक के साथ बताया कि नसीहा के माना थे रफू करना, फटे हुए कपड़े को सीना और सीख और अच्छा कर देना। ये इसी वजह से दर्जी को खैयात भी कहते हैं, नक्शा भी कहते हैं। जी इरशाद फरमाया कि नसीहत के माना आते हैं फटे हुए कपड़े को सीना, रफू करना, इसी से दर्जी को नासिह और नस्साह कहा जाता है। कज़ा फी मिसबाहुल लुगात। हदीस में इससे मुराद खैर खाही है। अब हदीस में जो नस्सा आया है तो क्या मतलब क्या है? अब दीनो नसीहा, तो इसका तर्जुमा मैंने अभी बताया कि इसके माना है कि सामने वाले के लिए खैर खाही का मशवरा देना कि इसके लिए क्या बेहतर है, समझे नहीं, इसके लिए क्या बेहतर है। उसने मजबूरी की वजह से 200 रुपए में घोड़ा बेच दिया, लेकिन जाहिर बात है कि मजबूरी थी उसको। हालांकि घोड़ा 400 में भी बेच सकता था, 600 में भी बेच सकता था, तो इसने उसको बोला, हदीस दी, हदीस के ऊपर अमल करने वाला था, सहाबी था, इस वजह से उसने पैसे दिए। और हमारे जमाने में ऐसा कोई वाकया बन जाए, कोई अमल करना चाहे तो कहेंगे गांडा देंगे तो पागल है क्या, अरे वो 200 पे ले गया तो फिर 400 देने की जरूरत क्या है। लेकिन वो नहीं देखता कि यहाँ हदीस में कुछ पर अमल हो रहा है। तो नसीहा का माना है सामने वाले के लिए जो खैर हो वो उसको बताना। ये जिससे आप दीन और नसीहा, जो आदमी दीन के पर अमल करना चाहता है उसको चाहिए कि सामने वाले के लिए जो उसके लिए बेहतर हो उसकी तरफ रहनुमाई करे, उसमें फिर अपना फायदा न तलाश करे। जी हदीस में इससे मुराद खैर खाही है। वल हासिलु इन्नहा इरादतुल खैरि अल मनसूह लहु, यानी अम्र अहम दीन में खैर खाही है, हक ताला शानहु और उसकी किताब के लिए भी। अच्छा, अब उसके बाद फिर हजरत मुफ्ती साहब आगे बढ़ रहे हैं कि देखो हमें खैर खाई करने का हुक्म दिया है। मैंने तो एक ही मिसाल बयान की तुम्हारे सामने। अब दीन और नसीहा समझना, दीन खैर खाई का नाम है। अब अगर खैर खाई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हम देखें, अल्लाह के साथ खैर खाई किस तरह करनी है, दीन क्या है, अल्लाह के साथ खैर खाई करो। अल्लाह के साथ खैर खाई करने का क्या मतलब है, यानी अम्र अहम दीन में खैर खाही है, हक ताला शानहु और उसकी किताब के लिए भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी किताब के लिए भी। कुरान की खैर खाई क्या है, रमजान में आया जब भी पढ़ने का या रोज पढ़ने का है? रमजान में आए जब भी पढ़ते हो क्या नहीं? अरे रमजान में आए जब सिर्फ एक ही मरतबा देख लेते हो, 5 सुबह पढ़ते हो, 1 सुबह पढ़ते हो कि सुबह से शाम तक लगे रहते हो, खैर खाई किया है। चलो पढ़ने में हुआ ये, फिर इसके अलावा अमल में हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम हमें दिए हैं, इन अहकाम पर अमल करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का मानना है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की खैर खाई है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमको बहुत मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। जिस आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं है उसको तो ईमान ही नहीं है, ये कह दो भी गलत नहीं, समझ में आया नहीं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए ये न करे तो मोहब्बत नहीं है, लेकिन जोहर की सुन्नतें छोड़ देगा उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हें मोहब्बत है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं उस तरीके से भी तुमको मोहब्बत होनी चाहिए, उस तरीके के मुताबिक भी तुमको अमल करना चाहिए। तो अब दीनो नसीहा है, तो दीनो नसीहा में अल्लाह के साथ है तो क्या हुक्म है वो बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है अद्दीन और नसीहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरीके से हमें खैर खाही का मामला करना चाहिए। हक ताला शानहू के लिए खैर खाही का मतलब ये है कि उसकी जात और सिफात में सही एतकाद वाला हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छा एतकाद रखे, सही एतकाद रखे, गलत एतकाद न रखे।
اللہ तबारक व तआला के मुनासिब जो जो हालात है वो सारा एतकाद उसके साथ दुरुस्त ही, अल्लाह के साथ खैर खाई है, उसकी इबादत में मुखलिस हो, और उसकी इबादत में मुखलिस हो, जो भी काम करे इबादत करे तो इखलास के साथ करे, नमाज पढ़े तो भी इखलास के साथ पढ़े, सदका दे तो भी इखलास के साथ दे, नाम कमाई के लिए और क्या है शोहरत के लिए ना दे, वो सारी चीजें जी। किताबुल्लाह के लिए खैर खाही ये है कि उस पर ईमान हो और जो अहकाम उसमें मज़कूर है उन पर अमल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर खाही। अब उससे नीचे अल्लाह तबारक व तआला के साथ खैर खाई समझ में आ गई। कहता है रसूल के साथ खैर खाई का क्या मतलब? अद्दीनो नसीहा, नसीहत का माना है हर एक के साथ खैर खाई करनी है। अल्लाह के साथ हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर खाई किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर खाही का मफ़हूम ये है कि आपकी नबूवत व रिसालत और उन तमाम चीजों में जिनको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तस्दीक करे, तस्दीक करे, उसको माने, उसके ऊपर अमल करे, उसके मुताबिक काम करे। लेकिन आज हमें सब मानते हैं, समझना नहीं। और सबसे ज्यादा आसान कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, समझना आ गया। जोर जोर से ऐलान भी कर देते हैं या रसूलुल्लाह, अरे बड़ी मोहब्बत से हम लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह। सही है, तुम्हारी मोहब्बत से हमें इनकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से तुम्हें मोहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से तुम्हें मोहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने को कहा है वो तो काम करते हो, नहीं करते और मोहब्बत है। ऐसा है कि नहीं? नहीं समझना आता तो जाने दो, क्या करोगे। तुमने किसी औरत के साथ शादी की, समझना गया, बड़ी हसीन, बड़ी जमीन, बड़ी अच्छी, बहुत बेहतर, तुम भी बहुत खुश, होना ही चाहिए और क्या। देखो नहीं है फिर भी खुश, लेकिन मिसाल से समझना आएगा, इसीलिए मैंने ये मिसाल बयान की है। ये मिसाल से समझना आएगा और फिर जो दूसरी मिसाल दी उसको दोनों को देखोगे तो तुमको कहेगा कि हाँ बराबर से, बहुत खुश। अब इसने कहा कि दुल्हन चाय बना दो, तो कहा कि मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं चाय नहीं बनाने की। अच्छा फिर रोटी बना दो, तो उसने कहा मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन रोटी बनाना मेरे बस का नहीं। तरकारी बना दो, मुझे तो आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, लेकिन तरकारी बनाना मेरी बस की बात नहीं है। क्या करोगे तुम? उसकी मोहब्बत को चूमोगे, चाटोगे, क्या करोगे? वरना ने दो थप्पड़ मारोगे, कह निकल तेरे बाप के घर जा, तेरी मोहब्बत की हमें जरूरत नहीं है। समझना? बिल्कुल यही हालत हमारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आई, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, लेकिन दाढ़ी मुंडा हो, क्या जरूरत है दाढ़ी रखने की? अरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, मुसलमान की अलामत है। नहीं, हमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है बस। सुन्नत नहीं पढ़ते, नमाज हुई, सलाम फेरा इमाम ने, शुरू शुरू सर निकलना शुरू हो जाते हैं और दावा करते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है। तो उस औरत की मोहब्बत कुछ काम की है हमारे लिए? नहीं है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमको मोहब्बत है, क़यामत में वो काम आएगी या कहा जाएगा तुम झूठे थे, दावा करने में झूठे थे? अगर मेरे साथ मोहब्बत होती तो मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करते, मेरी बताई हुई बातों के ऊपर अमल करते, लेकिन मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते, मेरे तरीके पर अमल नहीं करते, फिर तुमको हमारे साथ मोहब्बत है, कहाँ से आई बात? एक दूसरा किस्सा दरमियान में याद आ गया। एक दिल्ली में शायर था, उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुछ अशार कहे और बड़े जोरदार शानदार अशार कहे। अशार तो पहुंच जाते हैं, काबुल पहुंच गए। किसी आदमी ने वहां पर ये अशार सुने
اور جب اس نے اشعار سنے تو ایک دم دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ آدمی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو کتنا تعلق ہوگا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو کتنی محبت ہوگی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عشق ہوگا کہ اس عشق میں ہی ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں، آدمی یہ نہیں کہتا، اور ہے تو جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ کابل سے چلا اس شاعر کو دیکھنے کے لیے، اپنے ذہن میں تصور لے کر کے بہت بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے۔ دلی آیا، تلاش کرتے 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 اس کے گھر پہنچا تو شاعر، آپ جانتے ہیں شاعر تو کیسے ہوا کرتے ہیں، سمجھنا ہے نا۔ اتفاقاً وہ شاعر نائی کو بلا کر اس وقت اپنی حجامت کرا رہا تھا، سمجھنا گیا۔ وہ جو کابل سے آیا، وہ جس جذبے کو لے کر، جس جوش کو لے کر، جس ارادے کو لے کر آیا تھا، وہ تو سارا ٹھنڈا پڑ گیا۔ تاکہ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، اور یہ تو داڑھی منڈا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق داڑھی تھوڑا منڈا رہا ہے، اس لیے وہ واپس جانے لگا۔ تو وہ شاعر نے اسے بلایا اور پوچھا، کجا می روی، اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ کیونکہ میں تو آیا تھا اپنے ذہن میں آپ کے متعلق یہ خیال جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، انوارات برس رہے ہوں گے، بہت بزرگ ہوں گے، بہت نہیں ہوگا، میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا، لیکن یہاں آ کر دیکھا تو داڑھی منڈا رہے ہو تم، سمجھنا۔ وہ شاعر بھی ہوگا طلبہ کی قسم سے، جس کا جواب طلبہ کے پاس ہوتا ہی ہے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، سمجھنا۔ تو اس شاعر نے کہا، آغا من روئی تراشم، میں اپنا چہرہ صاف کر رہا ہوں، دل کسیرا نمی خراشم، کسی کے دل کو میں تکلیف نہیں دیتا، میں تو اپنا داڑھی منڈا رہا ہوں، اپنا منہ صاف کر رہا ہوں، وہاں چہرہ صحیح کر رہا ہوں، کسی کو دل کو میں تکلیف نہیں دے رہا، سمجھنا ہے نہیں۔ شاعر نے کہا تو وہ کہہ رہا ہے، آقا دل رسول اللہ میں خراشی، تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں چھلتا، نہیں، تم داڑھی منڈا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا امتی ہو کر داڑھی منڈا رہا ہے۔ دیکھ لیا، سمجھنا گیا۔ اب دین و نصیحہ بہت لمبی، جس کے اوپر تقریر لمبی کھینچ بھی سکتے ہیں، لیکن چل پھر تیسرا آگے بڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت اور ان تمام چیزوں میں جن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی تو تم گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارا خیر خواہی کا مسئلہ کہنا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، مجھے بہت محبت ہے، میں چائے نہیں پکانے کی، وہی آگے آیا جی۔ اور جملہ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، حکام اور ائمہ مسلمین۔ اب اس کے بعد حکام کا نمبر آیا کہ بھائی حکام کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہوگا، تو کہ حکام کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا احترام کرے، عزت کرے، جو کام بتائے، جو نئے نئے احکام جاری کرے اس کے اوپر وہ اطاعت کرے، کالا بازاری نہ کرے، بلیک مارکیٹ نہ کرے وغیرہ، ساری چیزیں اسی میں آ گئی جی۔ حکام اور ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ حق کی بات میں ان کی اطاعت کرے، ان سے بغاوت نہ کرے، اور عام اہل اسلام کے حق میں خیر خواہی اب تیسرا، عام لوگوں کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، کہا تو تھا صحابی کو، لیکن جو صحابی کو کہا وہ آج ہمارے پر آیا ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم اپنے ساتھی کی کتنی خیر خواہی کرتے ہیں، گھر سے ماں نے بنا کر دیا تھا، سمجھنا ہے نہیں، روم میں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہو تو چپکے سے نکال کے کھا لیتے، دروازہ بند کر کے گئے، یہ اپنے دوست کی خیر خواہی،
سمجھنا ہے تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ عام اہل اسلام کے حق میں خیر خواہی کے معنی یہ ہے کہ دینی و دنیاوی مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ دینی اور دنیاوی جو دینی فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس کی طرف بتائیں کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے کرنا دین کے اعتبار سے بہتر ہے، مسلمان کو یہ کرنا دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، یہ ان کو بتاتے رہیں۔ یہاں تو ہم اپنا ہی فائدہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم تو اپنا ہی فائدہ تلاش کرتے رہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو اس میں بھی اپنا ہی فائدہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہیں تو نہیں، چلو کوئی بات نہیں جی۔ اور ان کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائے، اس کو کسی قسم کے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے، غلط نہ کہے، تنقید تبصرے نہ کرے، جیسا کہ میں کر رہا ہوں جی۔ سب کی طرف سے دل صاف رکھ، سب کی طرف سے دل صاف رکھے۔ سمجھنا ہے، آج ہمارا دل جو ہوتا ہے سب کی طرف سے صاف نہیں ہے، اس کی طرف سے صاف ہے تو چائے پلائیں گے، اس کی طرف سے صاف ہے تو جلدی مجھے کام ہے، کیا کام سے جلدی نمٹاؤ، یہی حال ہے ہمارا ہر جگہ جی۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال خدمت کی ہے انہوں نے۔ چھوٹے بچے کو ہی عامتاً خادم رکھا جاتا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے بیٹے اگر تو صبح کرے اور اس حال میں صبح کرے کہ تمہارا دل بالکل صاف ہو، کسی کی حسد، کسی کا بغض، کسی سے کیا ہے کمیدی یا کوئی چیز ایسی تمہارے دل میں نہ ہو، سب کے ساتھ چوکھا دل ہو، ایسا رہو تو ایسے رہو، حسد بغض نہ رکھو۔ آج تو ہم دوست ہوتے ہیں، دوست کے ساتھ بھی دل میں کساوت رکھتی ہے، الجھن رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، کب موقع ملے کہ اس کو گڑبڑا دے۔ آپ لوگ نہیں، دوسرے کی بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اپنے دوست ہے، دوست کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوست کو نقصان ہوتا رہا، میرا مقصد پورا ہو جانا چاہیے۔ یہ سب الدین و نصیحت کے خلاف ہے۔ تو ایک حدیث کے خلاف ہماری ساری زندگی سب کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں جی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح، اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ صبح کرے اور تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے صبح کرو، اور صبح کے وقت تمہارا دل سب سے صاف ہے، باپ سے صاف، ماں سے صاف، بھائی سے صاف، بہن سے صاف، دوست سے صاف، ساتھی سے صاف، کلاس والے سے صاف، مدرسے والوں سے صاف، کسی کے ساتھ دل میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی برائی کوئی نہ ہو، تو ایسا کرو، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ دوسرے خاص دو دوست سمجھنا ہے، وہ بھی موقع ملتا ہے تو ایک دوسرے کی کاٹنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جی۔ یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس تم في صبح قلبك، کرو اور شام کرو ایسی حالت میں کہ تمہارا دل سب سے خوش ہو، کسی کے دل سے کسی کے لیے تمہارے دل میں قرن، تمہارے دل میں کمی، تمہارے دل میں حسد، تمہارے دل میں کوئی چیز نہ ہو جی۔ وليس في قلبك غش لأحد فافعل، یعنی اے بیٹے اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے قلب میں کسی کی طرف سے غدورت نہ ہو تو کر گزر۔ مطلب یہ کہ کسی کی طرف سے قلب میں کوئی میل نہ ہو، سب کی طرف کسی کی طرف سے دل میں میل نہ ہو، بس سب کے ساتھ دل صاف ہو۔ یہاں تو ایسا میل ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں جاتا کہ یہ محبت سے بات کر رہا ہے یا جی۔ سب کی طرف سے قلب صاف ہو۔ جائے وبا سے نکلنے اور وہاں جانے کی ممانعت میں کیا مصلحت ہے؟ سوال:
बस छोड़ दो। देखो तो ये एक हदीस है जो आज हमको जानने को मिली। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अगर तू सुबह करे शाम करे और किसी के दिल में मैल ना हो, सबकी तरफ से तुम्हारा दिल साफ हो, उस्ताद की तरफ से साफ हो, मोहतरम की तरफ से साफ हो, साथी की तरफ से साफ हो, दोस्तों की तरफ से साफ हो। यहाँ तो दोस्तों की तरफ से भी साफ नहीं होता, नहीं। अगर ये होता तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू उस्ताद की तरफ से भी साफ नहीं होता। तो ये गड़बड़ी है कि नहीं? हमारे दिल को हमें दुरुस्त करना चाहिए कि नहीं? अब ये तो एक अपना मदरसे की वजह से बताया। देहात में जाओ, देहात में देखो, गांव का पटेल होता है उससे, गांव का कोई बड़ा होता है उससे, हमारे दिल में उसके गाँव तो कुछ न कुछ हसद, बूझ, कीना, कपट कुछ न कुछ होता ही है, समझना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल साफ रखो। और दूसरी नसीहत बताई, अद्दीन व नसीहा, दिन नसीहत का नाम है, यानी हर एक आदमी के लिए जो खैर हो, जो बेहतर हो, वो उसके साथ वो मामला करो। आज हम अपने लोगों के साथ भी खैर खाई नहीं करते, दूसरों के साथ खैर खाई तो दूर की बात। अरबी ज़बान को जानते हैं, और जब हमारे अखलाक ऐसे हैं, हमारे दिल में कुदूरत इतनी है, स्याही इतनी है, बुराई इतनी है, तो फिर अल्लाह का नूर हमारे सामने कैसे आएगा? वही कुरान है जो सहाबा पढ़ते थे, वही तस्बीहात है जो सहाबा पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं तो कोई नुज़ूल, कोई सकीना का नुज़ूल नहीं होता। अब इसमें सुना होगा क्या नहीं? सहाबी कुरान पढ़ रहे थे और वहाँ बच्चा लेटा हुआ था, वो घोड़ा बंधा हुआ था, वो घोड़ा बिदकने लगा। कहा कि तुम कुरान पढ़ रहे थे, उस वक्त आसमान से सकीना, फरिश्तों की एक जमात उतर रही थी तुम्हारे कुरान सुनने के लिए। वही कुरान हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सकीना उतर रहा है, हमारा दिल साफ नहीं है, हमारा दिल गुनाह में लगा हुआ है, हसद में लगा हुआ है, बुग़्ज़ में लगा हुआ है, कीना में लगा हुआ है। फिर वो नूरानियत कुरान की कैसे महसूस होगी? अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू हम सबको हिदायत अता फरमाए और सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, वाकई में हमारे दिल गंदे हैं। चाहे अपने आप को समझो कि हमारा दिल बहुत साफ है, लेकिन हमारे दिल गंदे हैं, और इस गंदगी से हमारे दिलों को साफ करना है। और उसकी एक सूरत तो यही है कि रोजाना अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अखलाक को दुरुस्त करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अखलाक थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से दुश्मनी थी? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से दुश्मनी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से हसद थी? और मुझे और तुमको अपने नफ्स से पूछो कि क्या तुम्हारा दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तरह सबसे साफ है, सबसे पाक है? हमारे तो हजारों दुश्मनी दिलों में लगी हुई है, मौका मिलेगा तो यूं कर देंगे, वो कर देंगे, समझना गए। अब अगर हम अपने आप की इस्लाह न करें और फिर ये मुसीबतें आए जो आ रही है, तो ये मुसीबतें बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ की कमाई है कि नहीं? अरे ये जो परेशानी आ रही है, महंगाई हो रही है, हुकूमत की तरफ से कानून बन रहे हैं, जो कुछ भी है, ये सब जो कुछ हो रहा है बिमा कसबत ऐदीकुम है कि नहीं? तुम्हारी वजह से है। तुम इस्लाम पर अमल नहीं करते हो, इस्लामी अखलाक पर अमल नहीं करते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल नहीं करते, तो ये चीजें आनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। कोशिश करो, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरने से पहले ही इन तमाम किस्म के हसद, बुग़्ज़, कीना, कपट वगैरह से हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।